چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے آ جائیں. بسم اللہ الرحمن. السلام علیکم. رمی تاخیلی، ارم رشید خان کھڑی گنگر کی آواز کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے اس وقت تربیلا ڈیم ہمارے پاس دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جی ایم صاحب. ہمارے پاس اس وقت ہمارے ریسپیکٹفل اے سی صاحب ہیں، ڈی ایس پی صاحب ہیں، میرے بھائی ہیں نوید اقبال، میرے سب کچھ ہیں، ہمارے گارڈ بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارے ڈرائیور بھی ہیں شہزادہ. میں آپ سب لوگوں کو ایک بات بتانا چاہ رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہی ہوں. آپ مجھے اس آواز میں اکیلا نہ سمجھیں. میرے ساتھ میری یہ ٹیم ہے اور انہوں نے آج ہم نے نیگوشیٹ کیا ہے، اور نیگوشیٹ یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ کر لی ہے جابس کی. جابس میرٹ میں لوگوں کو ملیں گی، ہماری تحصیل غازی کو ملیں گی اور تھرو پراپر چینل ملیں گی. اگر وہ کہتے ہیں ہم تھرو پراپر چینل آپ لوگوں کو جاب نہ دیں تو کوئی بھی آپ لوگوں پہ کیس کر سکتا ہے، آپ کی جاب رک سکتی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اے سی صاحب نے پورا دن لگایا اور ہمارے ڈی ایس پی صاحب نے پورا دن لگایا. نوید آئے ہیں، کل آئے ہیں اور انہوں نے بھی کافی ٹائم کل بھی دیا، آج بھی دیا ہے. اور شہزادہ تو آپ کو پتہ ہے ہوتی میرے ساتھ ہے، اور اس وقت ویڈیو جو بنا رہے ہیں وہ ظہیر بنا رہے ہیں. کل کا دھرنا ہم پوسٹ پون کر رہے ہیں. کل کا دھرنا ہم پوسٹ پون کر رہے ہیں. جو دور دور سے لوگ آ رہے ہیں پلیز مت آئیے گا. یہ کہتے ہوتے ہیں لاسٹ چانس انہیں ہم دے رہے ہیں. انہوں نے ہم سے بیٹھ کے ابھی پچھلے 4 گھنٹوں سے ہماری میٹنگ چل رہی ہے اور ابھی یہی فائنلائز ہوا ہے کہ وہ مل کے ہمارے ساتھ کام کریں گے. تربیلا فیکٹریز کو ان کا حق ملے گا ہر حالت میں، لیکن میرٹ پہ. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم سی وی دیں اور وہ ہائر کر لیں. دس از اے انلیگل پروسیجر. ہم انلیگل پروسیجر کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں پہلے دن سے، تو ہم کیسے انلیگل پروسیجر کر سکتے ہیں. کل کا دھرنا ہم نے پوسٹ پون کیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں انہوں نے اپنا پورا ویکینڈ اس پہ اے سی صاحب نے لگایا ہے، اے سی صاحب نے اور ڈی ایس پی صاحب نے پورا ویکینڈ اس چیز پہ لگایا ہے. اور سچی بات میں آپ کو بتاؤں، میں پچھلے 5 گھنٹوں سے مطلب 5 بجے کی بیٹھی ہوں، اور میری بہت قریبی میری خالہ کی ڈیتھ ہوئی ہے اور میں نے ابھی وہاں جانا ہے. آپ سب لوگوں کو ایک ہی بات کہہ رہی ہوں، کل کا دھرنا ہم کینسل کر رہے ہیں. کسی کے دباؤ کے نیچے آپ کو پتہ ہے رمی تاخیلی نہیں آتی، اور نہ جھکنے والی ہے اور نہ پیچھے ہٹنے والی ہے. ہم نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے، ہم سارے مسلمان ہیں. ایک پیپر پہ اگر سائن ہو رہا ہے اور کانٹریکٹ بنا رہے ہیں وہ کہ جی ہاں وی ول ورک ود یو، اور ہمارے اے سی صاحب فلی اس میں انوالوڈ ہے اور ڈی ایس پی صاحب. اس بار ہم ایک چانس اور دیتے ہیں اور ہم دھرنا کل کا کینسل کر رہے ہیں. لیکن جب اگر خدا نخواستہ ہمارا کام نہ ہوا، میں کال کروں گی لبیک دوبارہ سے کہوں گی اور ہم دھرنا کریں گے. لیکن ڈی ایس پی صاحب نے کہا ہے کہ آج کل جیسے کہ کرونا کا جو ہے وہ بہت ہائی چل رہا ہے، جو کرونا کی وائرس ہے، مطلب انہیں یہ بھی فکر ہے کہ اگر ہم سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو کرونا زیادہ پھیل سکتا ہے، لوگ بیمار ہو سکتے ہیں، جو دور دور سے آ رہے ہیں وہ بیمار ہو سکتے ہیں. ونس اگین کل کا دھرنا کینسل ہے. نئی ڈیل بنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ود ان وینسڈے کو نا، ہاں وینسڈے کو آپ کو اخبار میں اس کا ایڈورٹائزمنٹ مل جائے گی اور اس کے بعد پروسیجر شروع ہوگا. ہائرنگ ٹیم میں ہمارے اے سی صاحب بیٹھ رہے ہیں، صرف اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں گے کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو. صرف انٹرویو ہوگا، کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. سر آپ اور کچھ کہنا چاہتے ہیں اے سی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، کافی دن کے جو لگائے ہم نے، ان میں یہ مذاکرات فائنلی جا کے کامیاب ہوئے ہیں. حق کی آواز لڑی ہے میڈم نے اور اس میں کامیاب ہوئی ہیں. تو میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے یہ لڑی ہیں عوام کے لیے، متاثرین کے لیے، اس پورے کاز میں ان کا اگین بہت شکریہ. آپ نے جس طرح سے لڑی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ڈی ایس پی صاحب کا بھی اس میں بڑا اہم کردار ہے کہ انہوں نے سچویشن کو ڈیفیوز کیا، اور نوید صاحب نے تو دن رات لگا دی کہ نیگوشیٹ کریں، ڈپارٹمنٹ سے بھی، میڈم سے بھی، ہم سے بھی. تو ان کا بھی بہت شکریہ. بس انشاءاللہ اللہ رحم کرے گا اور سب کو اپنا حق انشاءاللہ ملے گا. سر آپ بتا دیں تھوڑا سا کہ آپ بیٹھیں گے اس ٹیم میں. ہوتا اس طرح سے کہ جب کوئی ٹیسٹ، ریٹن ٹیسٹ یا انٹرویو پروسیس جو بھی ہوتا ہے، تو اس کی انسپیکشن کے لیے اور اس کی سپرویژن کے لیے
جو ہیڈ آف سب ڈویژن ہوتا ہے اسسٹنٹ کمشنر, اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ٹو انشور کہ وہ جتنا پروسیس ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو اور اوپن ہو اور میرٹ بیسڈ ہو. تو بابڈا نے بھی یہ انشور کیا, جی ایم صاحب نے, مجید شیخ صاحب نے یہ کیا ہے انشور کہ جو پروسیس ہوگا وہ میرٹ بیسڈ ہوگا اور ٹرانسپیرنٹ ہوگا. تو یہ بڑی اچیومنٹ ہے میڈم آپ کی اس میں کہ آپ نے یہ انشور کیا کہ پورا پروسیس اوپن ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو اور میرٹ پہ ہو. جس طرح سے اپنا ڈی ایس پی صاحب نے کہا کہ ایڈورٹیزمنٹ ہوگی, اور بابڈا نے کہا کہ وینسڈے کو, بدھ کو یہ ہوگی ایڈورٹائز اس کا. تو آپ سب اپلائی کریں جتنے بھی ہیں ایلیجیبل, اور انشاءاللہ میرٹ پر جیسے بابڈا نے پرومس کیا ہے میرٹ پہ جو ہے نا جابس ملیں گی آپ کو. تھینک یو. اچھا, یہ جو گڑی میرا کی بات ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ گڑی میرا, ککڑچو اور درا, گڑی میرا کا کام بھی ہو جائے گا. ککڑچو اور درا میں میں نے ریکویسٹ کی ہے, اے سی صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی ہے, ڈی ایس پی صاحب کو. آج جیسے میں گئی ہوں, میرے پاس فوٹیج ہے, میں لگاؤں گی, لیکن یہ میرے ساتھ دوبارہ آئیں گے اور بیٹھ کے سارا کچھ دیکھیں گے. اس لیے کہ بابٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیسے دے دیے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں زمینیں لے لی ہیں لیکن پیسے نہیں ملے. سو یہ قصہ جو ہے یہ 1 منٹ کا 1 دن کا نہیں ہے. پہلی بات, ہاں گڑی میرا والا کام ہو گیا, گڑی میرا والا کام ہو گیا. اب ککڑچو اور درا کا وہ کام, گڑی میرے والا کام بتائیں کہ کون سا کام ہو گیا ان کا, ذرا کلیئر کریں. مٹیریل والا ہاں لانگ پروسیجر تھا کہ آپ لوگوں کا وہ سامان نہیں جا سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, تو وہ شارٹ کٹ ہو گیا. وہ میجر صاحب خود, جو انٹیلیجنس کے میجر صاحب ہیں, وہ خود مانیٹر کریں گے اور انہیں پرمیشن دیں گے. اینٹ سیمنٹ جو بھی چیزیں ہیں وہ گڑی میرا گاؤں والے جو بھی اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائیں گے چیک پوسٹ پہ, انشاءاللہ ان سے اور کچھ پوچھ نہیں ہوگی, اور وہ اپنا مٹیریل بتایا میجر صاحب کو, وہ اس کے لیے آسان حل, مطلب ہے کہ وہ آسان ستا ہے, وہ جو آسان ہو اس کو آسان طریقے سے جتنا بھی ان کو پرابلمز نہ ہو, اور گڑی میرا گاؤں والوں کو یہ سہولت ملے, کیونکہ اس کے لیے کافی عرصے سے پہلے بھی جنگ ہوتی رہی ہے. آج میڈم کی وجہ سے اور ہم سب کی کوششوں سے یہ ہو گیا کہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں, اور گڑی میرا گاؤں والے بھی اپنا مٹیریل بھی لے کر جا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہوئی ہیں آج تک نہیں ہو رہی تھی, کہ جابس لوکل جو ہیں وہ تھرو پراپر چینل ہوں گی اور تھرو ایڈورٹائزمنٹ ہوں گی. 72 جابس ہیں, اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, صرف انٹرویو ہوگا, شارٹ لسٹ ہوگا, اس کی ایڈورٹائزمنٹ وینسڈے کو اخباروں میں آ جائے گی. سب بھائیوں کو ڈسٹرکٹ ہری پور کے اور جتنے بھی ہیں سب کو درخواست کرتے ہیں کہ اپنی اپلیکیشن دیں. انشاءاللہ میرٹ پہ جہاں پہ فیصلہ ہوگا اس کی سپروائزنگ جو ہے انشاءاللہ وہ ایسی صاحب خود کریں گے. اچھا, جہاں تک ککڑچوا میں آج میں گئی تھی اور درا میں نے جانا ہے, سو اگلی ٹرپ میں ککڑچوا میں میرے ساتھ اے سی صاحب بھی جائیں گے, میرے ساتھ ڈی ایس پی صاحب بھی جائیں گے, اور ہم وہاں پہ بیٹھ کے, میں خود آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھائی ہے, میں فوٹیج لگاؤں گی, لیکن میں چاہتی ہوں یہ وزٹ کریں اور اپنے خود دیکھ کر آئیں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں. سو بس یہی کہنا ہے. تھینک یو ویری مچ آپ سب کے ٹرسٹ کا, تھینک یو ویری مچ آپ سب کی محبت کا, تھینک یو ویری مچ. آپ کی جیت ہے, یہ میری جیت نہیں ہے. اچھا, یہ میرٹ صرف متاثرین کے لیے ہے یا وابڈا کے لیے بھی ہے؟ مطلب وابڈا کے جو اور لوگ ہیں اوپن, یہ اوپن ہے, ٹھیک ہے. جو کالونی میں رہنے والے ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں, وہ بھی ادارے تحصیل غازی میں آتے ہیں. وابڈا کے امپلائیز کے لیے بھی ہے, اور وابڈا کی کالونی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں ڈسیبل کے لیے بھی ہے, اس میں وومن کا بھی ہے کوٹا. سو آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اپلائی کرنا ہے. اپلائی کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اے سی صاحب جو ہیں, میں تو آپ کو پتہ ہے وزٹ کرتی رہتی ہوں اے سی صاحب کو, پھر ہم اے سی صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے, وہ ہمیں بتائیں گے اگلا کیا سٹیپ ہوا ہے اور سارا کچھ. اچھا, یہ امپلائیز سن کا پوچھ رہے ہیں کہ اچھا وہ اس میں نہیں ہے, اس کا الگ چیز ہے نا, وہ اوپن ہے. آپ دیکھیں, آپ امپلائی سن کے لیے نہ اپلائی کریں نا, آپ اوپن اس کے لیے کریں. اور لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جیت اس وقت ہماری ہے لیکن آدھی جیت ہے. اس جیت کو ہم نے اس چیز جب تک ہمیں کوٹا نہیں ملتا, اور کوٹے کے لیے یہ ہے کہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جانا ہے, ہم نے نوک کرنا ہے دروازوں کو, اس لیے کہ ہم بہت خوش ہیں. آج کا کام ہمارا ہو گیا ہے, ایک وہ کام ہوا ہے جو کہ پہلے لائف میں نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا, لیکن ہم نے کوٹے کے لیے لڑائی کنٹینیو رکھنی ہے. کل کا جلسہ نہیں ہے, کل کا دھرنا نہیں ہے, لیکن لب بیک جب بھی کہنا ہوا آپ کو کہوں گی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ مجھ پہ ٹرسٹ کرنے کا, میرا ساتھ دینے کا, اور اب ہم سیلیبریٹ کریں گے اپنی جیت کو. چلیں پھر خیال رکھیں. تھینک یو.